5 بہنوں کے بعد جب میں پیدا ہوا تو گھر میں خوشیوں کے ساتھ بری خبر آئی کہ میری ماں مر گئی ہے۔ میرے ابا کو میری بہنوں سے سخت نفرت تھی، اس لیے انہوں نے میری بہنوں کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور شور مچا دیا کہ بیٹیاں ایک ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ مجھے ابا کے راز کا پتہ چل گیا، لیکن ابا وہاں کسی کو نہ جانے دیتے۔ ایک دن اپنا کام کرتے ہوئے گر گئے اور بستر سے جا لگے۔ اب مجھے تہہ خانے میں جانے کا موقع مل گیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا میری روح کانپ گئی۔ وہاں تو میرا نام مشتاق ہے اور میں بابا کی 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا، یعنی کہ میرے بابا کے ہاں مجھ سے پہلے 5 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، لیکن جن میں سے 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں، 3 بیٹیاں حیات تھیں۔ جب میں پیدا ہوا تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں، اور میری خوشخبری کے ساتھ بری خبر یہ آئی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ مجھے پیدا کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ 3-4 مہینے بیمار رہیں اور پھر اس دنیا سے چلی گئیں، اور میری بڑی بہن کافی بڑی تھی، اسی نے مجھے سنبھالا۔ لیکن جب میں تھوڑا سا ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک دن میری تینوں بہنیں کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ انہوں نے سارے رشتہ داروں کو بھی یہی بتایا اور ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی لڑکیوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن کچھ رشتہ دار ہم پر ہنستے بھی رہے اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کی۔ بیٹیوں کے سر پہ ماں نہیں تھی، باپ پیسے کمانے میں لگا تھا، لیکن میرے بابا کو کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی میری بہنوں سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ ان کی کسی ضرورت کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی ان کو پیار کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ہی گزارا کرتی رہتی تھیں۔ مجھے اپنی بہنوں سے محبت تھی، اسی لیے مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے لگا اور میں بھی جوان ہو گیا، لیکن کچھ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ صفدر کی 3 بیٹیاں ایک ساتھ ہی بھاگ گئی تھیں۔ ویسے تو میری زندگی بہت اچھی تھی، بابا بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پورے گھر میں صرف میرا ہی راج تھا۔ میری جیب میں پیسے ختم نہیں ہوتے تھے کہ بابا پھر سے پیسے ڈال دیتے تھے، اور میں خود بھی عیش کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی عیش کرواتا۔ مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 19 سال کی عمر میں ہی مجھے بابا نے مہنگی والی موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ میں شکل و صورت کا اچھا تھا، اس لیے لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ میں بھی لڑکیوں سے دوستی کرتا، ان سے باتیں کرتا، کوئی ملنے کے لیے بلاتی تو ملتا بھی تھا، لیکن آخری حد کبھی پار نہیں کی۔ سب کو پتا تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، لڑکیوں کو تحفے تحائف بھی دیتا ہوں، اور بس اسی طرح کی میری امیج بنی ہوئی تھی۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میں نے ایف اے کر لیا تو بابا سے کہا کہ آگے نہیں پڑھ سکتا، تو بابا نے کہا پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خاندانی کاروبار ہے، تو نے ہی سنبھالنا ہے، اور کس نے سنبھالنا ہے۔ لیکن اب تو میں کاروبار کے لیے آفس بھی نہیں جایا کرتا تھا، سارا دن گھر میں آرام کرتا، ساری رات مستیاں کرتا۔ مجھے تو کسی بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ ہمارا گھر بھی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، اس لیے ہمارے گھر میں ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ ایک دن مجھے وہاں کسی ہلچل کی آواز آئی تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن ایک دن میں نے وہاں بابا کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک تہہ خانہ جو اتنے عرصے سے بند پڑا ہے، وہاں بابا کھانا کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے باپ پر نظر رکھی اور مجھے پتا چلا کہ وہاں کھانا روز لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں زیادہ تر گھر پہ نہیں رہتا تھا، ہاسٹل میں ہی اپنی پڑھائی کرتا تھا۔ ایک دن بابا کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پتا چلا کہ دراصل میری بہنیں گھر سے باغی نہیں تھیں، بلکہ بابا نے ان کو گھر کے تہہ خانے میں قید کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے اگلے ہی دن بابا سے یہ بات کر دی۔ بابا نے کہا شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتے ہوئے؟ بابا ویسے مجھے بالکل بھی نہیں ڈانٹتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو وہاں کیوں بند کیا ہے؟ وہ میری بہنیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بدنام کروایا، ان کو بھی بدنام کروایا، آخر کیوں؟ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نے میرے گھر کو خالی کر دیا، وہ ہمارے گھر کا حصہ تھی، اگر وہ گھر میں ہوتی تو ان کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا، تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ بابا آخرکار پھٹ پڑے اور بولے کہ نفرت ہے مجھے بیٹیوں سے، مجھے تمہاری ماں سے صرف ایک بیٹا چاہیے تھا، میں نے شادی صرف بیٹے کے لیے کی تھی، لیکن اس نے مجھے 5 بیٹیاں دے دیں، اللہ کی طرف سے 2 بیٹیاں اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن یہ 3 میرے سر پر ناچنے کے لیے بچ گئیں، اور پھر ان کا خرچہ اور ان کا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں ان کا وجود گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ 5 سال میں نے 5 بیٹیاں پیدا کی،
اور 5 سال تک مجھے اتنا نقصان ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی میرے ہاں تیری پیدائش ہوئی میرا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ آج تک سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی منحوسیت ہے۔ میرا بس چلتا تو میں ان کی جان لے لیتا، لیکن میں اتنا بھی ظالم نہیں تھا، اس لیے ان کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی میری بہنیں پچھلے 10 سال سے تہہ خانے میں بند تھیں۔ وہاں کس حال میں ہوں گی، کس طرح جی رہی ہوں گی؟ نہ انہوں نے سورج دیکھا ہوگا، نہ چاند دیکھا ہوگا، نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں گی، بیمار بھی ہوتی ہوں گی تو کہیں پر پڑی رہتی ہوں گی۔ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ میرے بابا کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے میں نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ اس سے اچھا تو آپ سچ میں ان کو بھاگ جانے دیتے، کم از کم کسی سے شادی کر کے کسی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے بابا نے کہا کہ میں خود یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مصیبت ٹل جائے، لیکن وہ یہاں سے نہیں جا رہی تھیں، اور ان کی شادی بیاہ پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ وہ میری بیٹیاں ہیں نا، میرا حکم چلے گا ان کے اوپر۔ جو کیا میں نے بالکل اچھا کیا، وہیں پر رہے میری طرف سے۔ میری بڑی بہن کی عمر شاید 20 سال تھی، چھوٹی بہن 19 سال کی اور ایک بہن شاید 17 سال کی تھی۔ مجھے میری بڑی بہن کی شکل اچھی طرح یاد تھی جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہیں، میں نے ان سے بھی نفرت نہیں کی، لیکن اب تو مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنے برے حال میں ہیں۔ کیا اب میرا خاموش رہنا جائز تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ بابا کے پاس سے چابیاں چرا کر گھر والوں کو آزاد کر دوں گا۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا۔ اس طرح میرے بابا پورے خاندان میں بدنام ہو جاتے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے میری بہنوں کو بدنام کیا تھا، خود کو بدنام نہیں کیا تھا۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور چابی چرانے کی کوشش کی۔ ابھی چابی میرے ہاتھ میں تھی کہ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اچھا یہ سب چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ عزت راس نہیں ہے تجھے؟ بگڑ گیا ہے تو؟ میرے بابا جو ساری زندگی مجھ سے محبت کرتے آئے تھے، آج اپنی زبان سے میرے لیے کس طرح کے الفاظ نکال رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، خبردار جو تو نے اس تہہ خانے کے آس پاس بھی نظر کی، میں نے جو سہولیات تجھے دی ہیں ساری چھین لوں گا، تیرا موبائل بند کر دوں گا، تیرا خرچہ بند کر دوں گا۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ بابا نے کہا، ہاں اس طرف نظر بھی نہ آنا۔ بڑا آیا اپنی بہنوں کا لاڈلا، کبھی منہ دیکھا ہے اپنا؟ اس قابل ہے تو؟ میں نے تجھے بنایا ہے جو تو ہے۔ یہ جو تیرے دوست ہیں جو تیرے پیچھے پھرتے ہیں وہ بھی تجھے منہ نہ لگاتے۔ میں نے کہا کہ آپ کو امی کی قسم ہے، دفع ہو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی قسم دے رہا ہے جو پہلے ہی مر گئی ہے، اور زندہ بھی ہوتی تو میں اس کی قسم قبول نہ کرتا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ ابا کا اصلی رخ کتنا برا ہے۔ وہ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر مجھ سے پیار کرتے تو میری بات ضرور مانتے۔ اپنی بہنوں کا خیال مجھے ستاتا رہا۔ پھر میں نے یہ بات اپنی پھوپھوں سے کی، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ میری بہنوں کو قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا کو بیٹیوں سے نفرت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل ہماری ایک بہن تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی اور پھر 2 سال کے بعد ماں بن کر واپس آ گئی تھی۔ تمہارے باپ نے اس کی جان لے لی تھی، تب سے اس کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اور یہ گھر میں کہتا تھا کہ مجھے بھی مار ڈالو، نہیں تو میں بھی کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گا۔ انہی بڑے بول کی ان کو سزا ملی، اور 5 سال تک ان کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں۔ 5 سال تک لگاتار تمہاری ماں سے بچے پیدا کروانے کی وجہ سے تمہاری ماں کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ شریف خاندان کی عورت تھی۔ یہی سوچ کر آئی تھی کہ ساری زندگی شوہر کے گھر میں گزارنی ہے۔ تمہاری 2 بہنیں اس دنیا میں نہیں رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی، اور اب جب تم پیدا ہوئے تو اس کے 4 مہینے بعد وہ دنیا سے چلی گئی۔ تمہارا باپ ایک ظالم انسان ہے۔ ہم تو خاندان والے تمہاری وجہ سے اس کو بلا لیتے ہیں تاکہ تمہارا چہرہ دیکھ سکیں، ورنہ ہم تو تمہارے باپ سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھتے۔ ایسے انسان سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تمہاری ماں نے اس سے محبت کی، اسے کیا ملا؟ ساری زندگی اس نے بیماری میں گزار دی، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اور جو تمہاری 3 بہنیں گھر سے بھاگ گئی ہیں نا، انہوں نے بہت اچھا کیا۔ اس کے ساتھ رہتی تو یہ ان پر بھی پابندیاں لگا لگا کر ان کو پاگل کر دیتا۔ اچھا ہوا بھاگ گئیں، جہاں بھی ہوں گی کہیں رہ رہی ہوں گی نا، کسی سے نکاح کر لیا ہوگا، خاندان کی بچیاں ہیں، پتہ ہے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں۔ میں نے آخری دفعہ بابا سے منت کی کہ بہنوں کو باہر نکال دیں، ہم ان کو کہیں اور بھیج دیں گے، کسی اور گھر میں رکھ لیں گے۔
آپ ان کو دارالمان چھوڑ آئیں، لیکن اس طرح قید کر کے ان کو جانوروں کی طرح نہ رکھیں۔ لیکن میرے باپ نے میری بات نہ مانی اور مجھے بھی بہت باتیں سنائی۔ مجھے دن رات اپنی بہنوں کا خیال آتا رہتا تھا کیونکہ میں ہی تو ان کا محافظ تھا۔ اچانک سے ہی میرے اندر کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ میں نے سارے غلط کام چھوڑ دیے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی برا کام کروں اور کل کو میری بہنوں کے سامنے میری برائیاں آ جائیں اور ان کو میرے کیے کی سزا مل جائے، کیونکہ اب میں سمجھ گیا تھا کہ اس دنیا میں غلط کام کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ایک دن بابا کوئی بلب لگا رہے تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے سٹول پھسل گیا اور وہ زمین پر گر گئے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا ہے کیونکہ ان کے کمر کے نچلے حصے میں چوٹ آئی ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ کبھی بھی چل نہیں پائیں گے اور اپنے آدھے جسم کو کبھی بھی حرکت نہیں دے پائیں گے۔ میرے بابا بہت پریشان ہو گئے۔ ساری زندگی انہوں نے غرور اور تکبر میں گزاری تھی، اب چارپائی پہ پڑ گئے تھے۔ وہ مزید بیمار رہنے لگے اور بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ ایک فالج کا اٹیک ہوا اور اب ان کا ایک ہاتھ بھی بیکار ہو گیا تھا۔ اب ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے کاروبار کی سمجھ نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کاروبار کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ہم روز نقصان کر رہے تھے۔ اتنا نقصان ہو رہا تھا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ 3 مہینے قیامت جیسے مہینے تھے۔ میرا باپ چارپائی پر پڑا تھا اور کاروبار میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے اور میرے پاس بابا کے لیے دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن بہت پریشان بیٹھا تھا اور رونے کو دل کر رہا تھا۔ کبھی زندگی میں اتنا سخت وقت پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس آج میرے اندر کا ضمیر جھنجھوڑ گیا۔ میں نے بابا کے ہاتھ سے تہہ خانے کی چابی چھین لی۔ ان کو پتا تھا کہ میں تہہ خانہ کھولنے جا رہا ہوں، لیکن میں نے تہہ خانہ کھول دیا۔ بابا چلاتے رہے کہ پہلے ہی گھر میں عذاب آیا ہوا ہے، یہ منحوس عورتیں ہیں، ان کو باہر نکالے گا تو جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب میں نے تہہ خانہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بہنیں کتنی بری حالت میں رہ رہی ہوں گی یہی سوچا تھا، لیکن ان کی حالت اتنی بری نہیں تھی۔ میری بہنوں کی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ 2 نے تو شاید مجھے پہچانا ہی نہیں، لیکن میری بڑی بہن نے مجھے فوراً پہچان لیا اور آ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ کیسے ہو تم ٹھیک تو ہو؟ ہم بری طرح سے رونے لگے۔ وہ منظر بڑا عجیب قسم کا تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 10 سال بعد میں اپنی تینوں بہنوں سے مل رہا تھا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ بابا کی ایسی حالت ہے۔ جس شخص نے ان کو 10 سال تک یہاں قیدی بنا کر رکھا تھا وہ پھر بھی اس کے لیے پریشان ہو گئی اور جا کر بابا کو دیکھا، لیکن بابا ان کو ابھی بھی دھتکار رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ کاروبار خراب ہو گیا ہے۔ ان کو ان کے کمرے دے دیے گئے، ان کے لیے اچھا سا کھانا بھی میں لے کر آیا۔ میرے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ ان کو ساری بات بتائی کہ میرے برے حالات ہیں تو انہوں نے مجھے ایک ڈبہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم رکھ لو کیونکہ تم نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھے یہ کہا۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ جب اس کو کھولا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر بہت سارے پیسے تھے۔ میری بڑی بہن نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب اس تہہ خانے میں ہم بند کر دیے گئے تھے تو بہت زیادہ پریشان تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ ہمارے رونے کی آوازیں ساتھ والوں نے سن لی تھیں جن کی دیوار تہہ خانے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں بھی تہہ خانہ تھا لیکن وہ اسے اسٹور کی طرح استعمال کرتے تھے۔ وہاں پر ایک آدمی اکیلا رہتا تھا جس کا نام واصف تھا اور وہ میری بڑی بہن کا ہی ہم عمر تھا۔ اس نے یہ آوازیں سن لیں اور وہ دیوار تھوڑی سی توڑ دی گئی۔ اب میری بڑی بہن اسی گھر سے باہر نکل کر آیا جایا بھی کرتی تھی اور وہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی لا کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کو کپڑوں کی مشین بھی دی۔ تہہ خانے میں بیٹھ کر میری بہنیں کپڑے سیا کرتی تھیں اور وہ سارے محلے سے کپڑے لے لیا کرتا تھا۔ اس شخص نے ان کی بہت زیادہ مدد کی۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ وہ آپ کو ہی پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو سارے پیسے ہیں ہم نے کپڑے سی کر ہی جمع کیے ہیں، تم ان کو کاروبار میں لگا دو، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم لوگوں کو جس طرح اس شخص نے قید کیا، تم پھر بھی اس کے لیے پیسے جمع کرتی رہیں اور وہیں تہہ خانے میں بیٹھی رہیں۔ جب وہاں سے باہر نکل سکتی تھی پھر وہاں سے بھاگ کیوں نہ گئیں؟ میری بڑی بہن نے کہا کہ ہم ایسے کیسے بھاگ سکتے تھے، ہمارے بابا نے قید کیا تھا۔ ہم بھاگ کر بابا کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم بابا کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے اور میں آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا کہ اے اللہ، تو نے بیٹیوں کے دل کس طرح کے بنائے ہیں۔
میرے بابا نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی ان کو بابا کی عزت کی پرواہ تھی اور وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ان پیسوں سے گھر کی چیزیں لیں۔ میں ان پیسوں کو کاروبار میں لگا کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور باقی کے پیسے اپنی بہنوں کو واپس دے دیے۔ اس کے بعد میں نے کاروبار کو صحیح کرنے کی کوششیں کی، لیکن میری بہنیں بھی آج کل میرے بابا کا بہت خیال کرتی تھیں، لیکن جب گھر میں کوئی آتا تھا تو وہ پھر سے چھپ جاتی تھیں۔ اس کے بعد میں واصف سے ملا اور اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہنیں بہت برے حال میں تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا جس نے میری بہنوں کی اتنی مدد کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ میری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، میں تم دونوں کا نکاح کرواؤں گا، اور میں نے ان دونوں کا نکاح کروایا۔ سارے خاندان کو بھی یہ بات بتا دی کہ میری بہنیں بھاگی نہیں تھیں، بلکہ ان کو میرے باپ نے قید کیا تھا۔ لیکن رشتہ داروں کو بھی یہ کہا کہ فی الحال بابا سے اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ اس کے بعد گھر میں سکون سے ہم رہنے لگے۔ میری بڑی بہن مبشرہ کی شادی واصف سے ہو گئی۔ وہ ساتھ والے گھر میں ہی رہتی ہے اور ابھی بھی میری بہنیں گھر میں کپڑے سیا کرتی ہیں، بلکہ اب تو میں نے ان کو گھر میں ایک بڑا سا سلائی اسکول کھول دیا ہے۔ محلے کی ساری لڑکیاں ان سے کپڑے سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور جو پیسے انہوں نے جمع کیے تھے اسی پیسے کے ساتھ میں نے پورا سامان خریدا ہے تاکہ ان کے پیسے انہی کے کام آئیں۔ کاروبار کو بھی میں نے سنبھال ہی لیا ہے اور مجھے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ بابا ابھی بھی چارپائی پر پڑے ہیں، اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ میری بہنیں بھی ان کا خیال رکھتی ہیں، اب وہ ان کو کوئی بری بات نہیں کہتے۔ شاید ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بیٹیاں تو آج ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب میرے بابا میری بہنوں کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں کہ خوش رہو۔ میرے بابا بھی شاید شرمندہ ہیں، لیکن ان کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو ان کو ملی۔ اب دوسرے نمبر والی بہن کے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی عمر بھی شادی کی ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کو آزاد کروایا اور ان کو ان کی زندگی واپس مل گئی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ بہنوں کے ساتھ یہ غلطی مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بیٹی کو بھائیوں کا آسرا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلا مت چھوڑیں۔ جب بھی میکے آئے اس کی خوب خدمت کریں تاکہ اس کو والدین کی کمی کم سے کم محسوس ہو، نہ کہ بھائی اور بھابھی اس سے تعلق ہی توڑ دیں۔ ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ بیٹیاں وہ اداکار ہیں جو شادی کے بعد اپنے ہر دکھ اور تکلیف کو ایسے اپنے اندر چھپا لیتی ہیں جیسے ان سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خوش ہی نہیں۔ بیٹی اپنے بابا سے، مجھے بابا سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے، کیونکہ بابا تو بس کھلونے لاتے ہیں، پر شام تو بابا کو لاتی ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھیں تو اللہ کے سب سے بڑے محبوب اور سبھی لوگ استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ باپ کا درد سمجھتی ہے، ماں کے آنسو پہنچتی ہے، بھائی کے دکھ لے کر ان پہ اپنے سکھ لوٹا دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں بھی تو ماؤں جیسی ہوتی ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، مگر ان کے پنکھ نہیں ہوتے۔ خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب خالی نہ ہو۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی۔ میں تو اپنی ماں کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، نہ جانے بیٹیاں یہ ہنر کہاں سے لاتی ہیں۔ اولاد کے لیے اگر کچھ گھر لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو اور پھر بیٹے کو دو۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔